دعا ہے آج اس مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم اس زمانے کے قریب سے گزر رہے ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ رات اس حال میں کریں گے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، اور پھر صبح اس حال میں کریں گے کہ ان کا ایمان ختم ہو چکا ہو۔ لوگ صبح کے وقت تو مسلمان ہوں گے لیکن شام تک ان کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوگا۔ اس قدر فتنوں کا زمانہ، جس طرح بارش کے تیزی کے ساتھ قطرے برستے ہیں اس طرح فتنوں کی برسات ہوگی۔ تو ہم اس زمانے کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہماری اس دنیا سے واپسی فرمائے۔ کچھ دنوں سے ہمارے ملک میں ایک بڑا ہولناک مسئلہ زیر بحث ہے کہ 2017 میں اور پھر 2018 میں ہماری پارلیمنٹ میں چور دروازے سے جو ٹرانسجینڈر کے نام سے بل پاس کروایا گیا، قوم میں ایک عجیب قسم کی پریشانی ہے اور ایک مشکل میں یہ قوم سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حکم کیا ہے، میں وہ باتیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر کوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے، سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب سے ہمارا ملک معرض وجود میں آیا ہے تو 76 سالوں سے یا 75 سالوں سے اس ملک کو اور اس ملک کی قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم جو بالخصوص پاکستانی قوم ہے، ہمیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ کبھی ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے تاکہ یہ قوم بے حیا بن جائے۔ کبھی ہمارے ملک کے اوپر بدتمیزی کی یلغار عام کی جاتی ہے کہ یہ قوم بدتمیز بن جائے اور اخلاقی جو اقدار ہیں اس قوم کی وہ اخلاقی اقدار ختم ہو جائے۔ کبھی ہمارے اوپر عدم برداشت کے بار کیے جاتے ہیں کہ اس قوم میں جو برداشت ہے، یہ جو تحمل ہے، یہ جو صبر ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ اور کبھی ہماری جو عظیم ہستیاں ہیں ان کی شانوں میں گستاخیاں کر کے اس قوم کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ تو کچھ دن پہلے یہ جو ٹرانسجینڈر کے نام سے بحث ہمارے ملک سے چل رہی ہے، اس میں اس قوم کو پریشان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر کیا چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ تقریباً کچھ دنوں سے سن بھی چکے ہوں گے۔ اصل میں یہ بل پیش کیا گیا جو مخنث لوگ ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں خواجہ سرا یا خسرے کہتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے بظاہر اس بل کو پیش کیا گیا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو خواجہ سرا ہے یہ کوئی تیسری جنس نہیں، جیسے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے،
یہ کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک معذور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور پیدا کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک آدمی بالکل مکمل پیدا ہوا ہے لیکن اس کی آنکھیں تو موجود ہیں، اس کی بینائی نہیں۔ کسی کے کان تو موجود ہیں، اس کے سر کے ساتھ کان لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کانوں کی جو سماعت ہے وہ کام نہیں کرتی، وہ معذور ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح ہمارے جو خواجہ سرا حضرات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور پیدا کیے گئے۔ اگر کوئی شخص نبینا ہے تو اس کی بینائی کے بعد آپ اس کو بینا نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یا اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ یہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے اداروں میں خود کو یہ کہے کہ میں آنکھوں والا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی بہرا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ حقیقت میں بہرا ہو اور پھر ہماری حکومت کہے یا ہمارے ادارے کہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی جو سماعت ہے وہ ٹھیک ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے ملک میں آپ اندازہ کریں کہ کچھ دنوں سے ہمارے ملک کا ہر طبقہ، چاہے اس میں علماء ہیں یا ہمارے صحافی برادری ہے یا ہماری جو عدلیہ سے وابستہ جو لوگ ہیں، پھر پارلیمنٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کو اتنے سالوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ بل ہے کیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ بظاہر تو انہوں نے رکھا خواجہ سراؤں کو، اور خواجہ سراؤں کے آلریڈی ہمارے ملک میں قانون موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات ان کے حق میں سپریم کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ اب جو چیزیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے ملک کے اندر یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ جو کئی سالوں سے وہ ایک فتنہ ہمارے ملک میں لایا گیا خواتین کا آزادی مارچ کے حوالے سے۔ آپ ان کے وہ سارے آزادی مارچ نکال کے دیکھیں، ان میں اکثر وہ ہم جنس پرستی کی بات کرتی ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ رائج کیا جائے، کہ کوئی مرد چاہے جب چاہے وہ ایک مرد سے شادی کر سکے، اور کوئی عورت ہے تو وہ عورت سے شادی کر سکے۔ اس کے لیے ایک لمبی محنت ہے، اور اس کے اوپر ایک لمبی قوتیں ہیں، اور اس کے اوپر ایک طویل مدت سے خرچے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو بڑی پاکستان کی، وہ اس میں ملوث ہیں۔ اب اگر آپ اس کی تفاصیل نکال کے دیکھیں تو ہر پارٹی نے اس کام کے اندر اپنا اپنا حصہ لیا ہے۔